کہ بعض دفعہ لفظ جو ہیں وہ شروع میں ایڈ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض لفظ بعد میں بھی آتے ہیں. جب ہم آ جائے گا تو وہ زیادہ کا معنی جمع میں آ جائے گا، جیسے جمع میں آ جائے گا، جیسے علمہ اس کو سکھایا یعنی انسان کو. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے ٹوٹل ورڈز جو ہیں اس کے 65% اردو زبان سے مماثلت رکھتے ہیں. اسی طرح عزیز لفظ ہے تو 99 یعنی ایک کم 100 دفعہ آیا ہے. 20% وہ لفظ ہیں 20% وہ ہیں جو ریپیٹ ہیں، کہ وہ ان 120 الفاظ کو اچھے سے سمجھ لے، اچھے سے یاد کر لے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمزہ عماد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. قرآن آسان ہے، یہ ہماری سیریز ہے رسالہ ٹی وی سے، اور اس میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں قرآن ٹرینر جناب معظم ادریس صاحب. قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ قرآن مجید سمجھنا آسان ہے، اور اس کی ہم نے مختلف پہلو، مختلف چیزیں اس میں ہم نے ڈسکس کی، جو ہماری پچھلی ایپیسوڈز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس ایپیسوڈ میں ہم قرآن مجید کو کھول کے اس کے ٹیکسٹ کو، اس کے متن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے، اور الفاظ کو کس طرح سے، کس انداز میں سمجھا جا سکتا ہے. اور میں یہ یقینی سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ معظم ادریس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اس معاملے میں ہزاروں اساتذہ کو اس بات کی ٹریننگ دے چکے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی یہ سرٹیفائیڈ قرآن ٹرینر ہیں، اور یہ ان کی اسپیشیلٹی ہے. تو آج ہم ان سے اسی حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. معظم بھائی بہت شکریہ. قرآن مجید آسان ہے، ہم نے یہ بات بڑے مطلب ہماری پوری سیریز کا ہی یہ نام ہے، اور اسی پہ ہم چل رہے ہیں. قرآن مجید کے ٹیکسٹ سے کیسے سمجھ آتا ہے کہ مطلب ایک شخص ہے وہ قرآن مجید کھولتا ہے، مثلا میرے سامنے یہ قرآن مجید پڑھا ہے، میں اس کو قرآن مجید کو اگر کھولتا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کس طرح سے آسان ہے، کیا کون سی اس کی ٹائپس ہے، یہ کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ بہت شکریہ حمزہ بھائی. دیکھیں، ہم جو قرآن مجید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید آسان ہے، تو جس آیت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں جو آخری لفظ ہے نا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یہ لفظ بہت عام ہے. بالکل. اگر آپ قرآن مجید کے ٹیکسٹ پر غور کرنا شروع کر دیں اور آپ اس کو پڑھنے کی نیت سے بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انتہائی آسان ہے. ہمارے ایک استاذ ہیں، ایک دوست ہیں، عمومی تاثر کچھ اور ہے. میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو سن رہا تھا، شاید آپ نے بھی سنی ہو. کسی نے ایک صاحب سے سوال کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے میں کون سے ترجمے سے رہنمائی لوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو جواب دینے والے عالم تھے، میں تو بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے کس طرح اس کو جو ہے نا وہ اس کو بیان کیا. وہ یہ کہنے لگے کہ جی آپ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھیے، آپ تو گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہے. قرآن براہ راست جو رابطہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے بات کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ قرآن نہ پڑھیے، نہ سمجھیے، کہ آپ گمراہ ہونے کا خدشہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط ہمارے معاشرے میں ایک جو ہے وہ اس طرح کا ٹرینڈ موجود ہے، اور خاص طور پہ جو مذہبی طبقہ ہے، علماء ہیں، اگر ان کی طرف سے یہ بات آئے تو یہ اور بھی زیادہ حیران کن بھی ہے، پریشان کن بھی ہے. اب آپ نے معذرت اس میں انٹرپشن کروں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ یہ عامی کو، کسی عام آدمی کو بھی اتنا ہی سمجھ آتا ہے جتنا کہ کسی عالم دین کو. عامی کو اس کے لیول کا سمجھ آئے گا، اور عالم دین کو اس کے لیول کا سمجھ آئے گا. بالکل سمجھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے خود وضاحت کر دی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں، اس کا آپ کو فہم اس طرح سے کلیئر نہیں ہو رہا تو آپ کسی عالم سے رابطہ کر لیں، وہ اس کا شان نزول بتا دے گا، اس کی مزید وضاحت کر دے گا، تو انشاءاللہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ قرآن مجید کو جب سیکھے، اس کا فہم حاصل کرے، تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید کھولیے. آپ مثال کے طور پر پریکٹیکلی آپ کسی بھی جگہ سے قرآن کھولیے. چلیں میں قرآن مجید کو بالکل ہم یہ پریکٹیکلی اس کو قرآن مجید کو کھول لیتے ہیں. لیں جی، یہ ہمارے پاس معظم بھائی سورہ الرحمن ہے. جی جی.
تو اس کی ابتدائی آیتیں آپ ذرا تلاوت کیجیے انشاءاللہ اس پہ میں ہم تلاوت بات کر کرتا ہوں لیتے اس کی ابتدائی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. یہ 5 آیات. ہیں. جی 5 آیات ہیں. اچھا اب ان 5 آیات پہ نا ایک ایک لفظ پہ ہم غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے الرحمن، الف لام کے ساتھ آگے لفظ الرحمن ہے، جی یعنی ٹھیک ہے. رحمان ہے. اب یہ رحمان لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ جیسے بسم اللہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا، اور رحمان کا لفظ تھوڑا سا عموماً اصطلاح ہر سمجھا بندہ جاتا ہے. استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو سمجھ لیتا ہے نا. تو الرحمن علم القرآن، عین لام میم، علم، ٹھیک ہے. تعلیم، معلم، یہ سب لفظ جو ہیں ہمارے اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ، اس نے سکھایا، القرآن، قرآن. اب جس شخص نے الف لام کا ترجمہ الرحمن میں سمجھ لیا، وہ قرآن کے ساتھ الف لام آ گیا تو اس کو تو باللہ وہ سمجھ لے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ الف لام اور شروع میں ایک لفظ آتا ہے تو اس سے جو نا وہ اصل لفظ اردو کا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ابتدا میں کوئی لفظ آ گیا، الف لام آ گیا، بعض دفعہ اینڈ پہ واو نون آ جاتا ہے. اگر ہم ان اشارات کو سمجھ لیں کہ ایک لفظ جب الف لام شروع میں آ جائے گا، یا نون شروع میں آ جائے گا، یا تا شروع میں آ جائے گا، یا یا شروع میں آ جائے گا، با شروع میں آ جائے گا، با شروع میں آ جائے گا، تو اس سے اس کے لفظ کے معنی میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی. بالکل. اور یہ صرف 2 سے 3 گھنٹے کی ایک ایکسرسائز ہے. اگر آپ وہ کریں گے تو آپ کو اللہ کے فضل سے اس لفظ کی سمجھ آ جائے گی. آگے دیکھیے، علم القرآن خلق الانسان، خالق، مخلوق، تخلیق اردو میں استعمال ہوتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. خلق الانسان، انسان اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. الانسان یعنی وہ خاص ہو گیا. ہاں، وہ الف لام شروع میں آ گیا تو وہ خاص انسان ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. علمہ البیان، علمہ پھر تعلیم سے ہے. علمہ القرآن پہلے بھی علامہ آیا تھا، پھر بھی علامہ، لیکن یہاں پہ ہو ہے اینڈ میں. ہاں. اب دیکھیں، یہی میں نے جو بات کی کہ بعض دفعہ لفظ جو ہیں وہ شروع میں ایڈ ہوتے ہیں تو الف لام جس طرح ایڈ ہوا ہے، یہ بعض دفعہ تا ایڈ ہوتا ہے یا ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض لفظ بعد میں بھی آتے ہیں. کچھ حروف ہیں جیسے ہو ہے، بعض دفعہ ہم آتا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ کاف آتا ہے، کا، بعض دفعہ کم آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب ہم اگر اس پیٹرن کو سمجھ لیں، ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا، اگر یہ صرف یہ 6 حرف آپ جو ہے ان کو سمجھ لیں تو قرآن مجید کے 10,000 لفظ جو ہیں اردو کے لفظ ہیں، ان کے اینڈ کے اوپر ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا، یہ 6 جو آپ کے الفاظ ہیں، یہ ان کے ساتھ جب ایڈ ہوتے ہیں تو آپ ان 10,000 لفظوں کا ترجمہ کرنے کی سکت یا طاقت آپ کے اندر، یعنی صلاحیت آپ کے اندر آ جاتی ہے. اس میں ان کا بس ایک معمولی صاف بتاتے بھی جائیں یہ 6 الفاظ کا ترجمہ کیا ہے. مثلا مثال کے طور پر جس طرح بھی علمہ البیان ہے. اچھا، ہو کا مطلب ہے اسے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب ہم آ جائے گا تو وہ زیادہ کا معنی جمع میں آ جائے گا. جیسے جمع میں آ جائے گا، جیسے علمہ اس کو سکھایا یعنی انسان کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر زیادہ انسانوں کی بات ہوتی تو علمہم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان سب کو سکھایا. ٹھیک ہے. اگر کاف اینڈ پہ آ جائے، علمہ کا، تجھے سکھایا. ٹھیک ہے. علمکم، تمہیں سکھایا، یعنی تم زیادہ لوگوں کو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی علمنی، مجھے سکھایا. ٹھیک ہے. اور علمنا، ہمیں سکھایا. زیادہ مطلب یہ 6 ورڈز ہیں. یہ 6 ورڈز ہیں جو اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو 10,000 قرآن مجید کے الفاظ کا آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں. سمجھ آ سکتے ہیں جو اردو بولنے والے لوگ ان کے لیے. اور اردو زبان کے جو لفظ ہیں جن کی ہم ابھی پریکٹس کر رہے ہیں، اردو زبان کے ایک تحقیق کے مطابق جو ہے وہ 65% ورڈز قرآن مجید کے ٹوٹل ورڈز جو ہیں اس کے 65% اردو زبان سے مماثلت رکھتے ہیں. یہ غالباً عبد الرحمن طاہر صاحب کی بالکل پروفیسر عبد الرحمن طاہر جو پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. جی 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 جی. یہ ان کی ریسرچ ہے، بیت القرآن کے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں. بالکل. تو ان کی ریسرچ کے مطابق 65% یہ ہیں، اور دوسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے فریکوینسی ورڈز جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، بار بار آئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بعض لفظ قرآن مجید میں ایسے بھی ہیں کہ جو ایک لفظ جو ہے نا وہ ہزار دفعہ قرآن مجید میں ایک لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں 1000 دفعہ بھی استعمال ہوا ہے. لفظ رب کو آپ دیکھیے،
970 دفعہ لفظ رب جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوا، اور رب کا مطلب ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، پالن ہار ہے۔ اسی طرح علیم لفظ ہے 162 دفعہ آیا ہے، اسی طرح عزیز لفظ ہے تو 99 یعنی ایک کم 100 دفعہ آیا ہے۔ اسی طرح اور بھی آپ قرآن مجید کے لفظ دیکھیے، ایک لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، آیا، یہ 382 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ارضن زمین جس کا معنی ہے یہ الف سے ارض، ہاں ارض الف سے، تو یہ زمین کے معنی میں یہ قرآن مجید میں 461 دفعہ 461، یہ مطلب یہ 65% الفاظ وہ ہیں جو ہمارے اردو سے مماثلت رکھتے ہیں اور ہم اگر اردو سمجھتے ہیں تو ہم ان الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہمیں اس پہ تھوڑا سا غور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد 15% ورڈز یا 20% وہ لفظ ہیں 20% ورڈز وہ ہیں جو ریپیٹ ہیں، مطلب آپ ان کو ایک دفعہ سمجھ لیں کہ بھئی اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ مثلا ہم نے سورہ الرحمن اگر کھولی تھی تو اگر ہم یہاں پہ پڑھ رہے تھے کہ علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، اب اس میں سے کون سے ورڈز ہیں جو ریپیٹ میں ہیں؟ جیسے واو لفظ بار بار آ رہا ہے، واو لفظ، بالکل۔ اب یہ مختلف اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کا معنی اور ہے، یعنی واو صرف لفظ اور ہوتا ہے یا اور بھی اس کے علاوہ بھی معنی ہوتا ہے؟ یعنی واو جو ہے اس کے آگے پھر ڈیٹیل میں ہم جائیں گے، لیکن عموماً قرآن مجید میں واو جو ہے وہ اور کے معنی میں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، بعض دفعہ قسم کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن عموماً یہ واو کے معنی میں، اینڈ جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں میرا خیال ہے اگر ہم دیکھیں تو الرحمن کا لفظ کثرت سے بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی ہے، اسی طرح خالقہ کا لفظ بھی میرا خیال ہے بہت کثرت سے قرآن مجید میں ہے، کئی دفعہ ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، الانسان کا لفظ ہے، اور اسی طرح علامہ کا لفظ، علامہ، یہ علیم لفظ ابھی ہم نے نکالا، بالکل یہ اسی سے ہے، علامہ اور علیم، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ لفظ ہیں۔ اب 15% تو ہو گئے یہ الفاظ، 20% 65% اردو کے الفاظ ہیں، 15% ان الفاظ کی کوئی اقسام بھی ہیں جن سے ہم بتا سکیں جو ریپیٹیو ورڈز ہیں، دیکھیں کوئی آسانی ہو جائے سمجھنے میں ذرا؟ اگر میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پہ بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، خاص طور پہ لرن قرآن اکیڈمی جو ہے اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، انہوں نے بہت اچھا کام اس پہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ قرآن کا جو شوق رکھتے ہیں اس کو سمجھنے کا، ٹھیک ہے۔ ان کی سرچ کے مطابق صرف 120 لفظ اگر قرآن مجید کے 120 لفظ آپ ان کو ازبر کر لیں، سمجھ لیں ان کے معنی، تو آپ کو 82% قرآن جو ہے اس کے الفاظ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ 120 الفاظ کیا یہ کسی کتابچے کی شکل میں موجود باقاعدہ ہے؟ ایک کتابچے کی سبق ہمیں مل سکتے ہیں؟ بالکل مل سکتے ہیں، ہم بلکہ میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کوشش کریں گے کہ اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہی وہ کتابچہ بھی اپلوڈ کر دیں۔ جی بالکل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے کیٹاگوریکلی یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ اس میں اشارہ کے لیے، جس طرح میں نے ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا کے لفظ بتائے، اسی طرح اس میں سوالیہ والے بھی ہیں، اس میں اشارہ بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ ملکیت والے لفظ ہیں، پوزیشن ورڈز ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یعنی قاری کی جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اس کو کیٹاگرائز کر دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ 120 لفظ جو ہیں ان کو ازبر کر لیں تو آپ دیکھیے کہ 80 کتنا بڑی اچیومنٹ ہے کہ 82% قرآن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی زبان ہم سیکھتے ہیں تو اس میں ٹوٹل سارے لفظ تو ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے نا، نہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ خاص طور پہ جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، کوئی بھی قرآن کو سمجھنا چاہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ جو لسٹ ہے نا وہ بہت ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ 120 الفاظ کی 120 لفظ کہ وہ ان 120 الفاظ کو اچھے سے سمجھ لے، اچھے سے یاد کر لے، اور اس سے اس کے لیے وہ قرآن مجید کو کھولے اور قرآن مجید کو کھول کے پڑھنا شروع کرے تو اس کو وہ سمجھ آ رہا ہوگا۔ ہاں ممکن ہے ایک آدھ لفظ کہیں پہ ممکن ہے، وہ جو 15% باقی بچے ہیں، یعنی 65% اردو والے اور 20 فریکوینسی ورڈ ہیں، اور باقی بچتے ہیں 15%، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر آپ کو محنت کرنا پڑے گی، ان کے آپ کو ہر ایک کا معنی الگ سے یاد کرنا پڑے گا۔ مثلا اگر سورہ رحمان میں ہم جس طرح دیکھ رہے تھے، تو میں دوبارہ سے اس کو کھول لیتا ہوں،
تو ہمارے پاس اب میں آگے اعوذ باللہ من الشیطان اب الرجیم. کتنے مزے کی بات ہے کہ آپ نے جتنی آیات پڑھی ہیں ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو یعنی فریکوینسی ورڈ میں آ رہے ہیں یا وہ اردو والے ورڈ اس میں فال کر رہے ہیں. ہاں خالص مطلب ایسا لفظ نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک شاید یہ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ تطغوا کا لفظ شاید، ہاں اس میں یعنی عام کاری کے لیے تو یہ واقعتاً ایک نیا لفظ ہے، لیکن یہ شاید طغا سے ہے. طاغوت لفظ ہم استعمال کرتے ہاں ہیں. بالکل بالکل بالکل. لیکن یہ بہرحال اس میں ہم لے جاتے ہیں 15% میں لے جاتے ہیں. یہ ایک آگے لفظ ہے والارض وضعها للانام، یہ انام کا جو لفظ ہے الف کے ساتھ، یہ بالکل یہ لفظ جو ہے نا یہ آپ ہم کو الگ اردو سے میں یاد استعمال کرنا نہیں پڑے گا. کرتے. نہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور نہ یہ کثرت والے الفاظ میں ہے. بالکل ایسے. تو اس طرح کے الفاظ ہیں جو آپ کو صرف یاد کرنے پڑیں گے، باقی آپ کے لیے قرآن مجید سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب میں خاص طور پہ جو لوگ قرآن کی تدریس کرتے ہیں نا، پڑھاتے ہیں، والدین گھر میں بچوں کو پڑھاتے ہیں یا کوئی ٹیچر پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آسان طریقہ میں یہ یعنی چاہوں گا کہ جیسے آپ کا کوئی ٹیکسٹ ہے، سلیبس ہے، آپ بچے کو پڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے سب سے پہلے پیج نکالیے اور بچوں کو خود کہیے کہ وہ آپ اردو کے الفاظ کی پہچان کریں. اور میں نے خود کلاس روم میں اس کی آبزرویشن کی ہے. مثال کے طور پہ بچوں کو تھوڑا سا انٹرسٹ دلانے کے لیے میں نے کہا بیٹا دیکھو اس جو آج پیج ہم نے پڑھنا ہے، قرآن مجید کا جو صفحہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان میں بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن کے اندر ایک اردو کا لفظ چھپا ہوا ہے. اچھا واہ. تو وہ اردو کا چھپا ہوا لفظ جو ہے نا وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کون کون سا لفظ اردو کا کہاں چھپا ہوا ہے. اچھا یہ اتنی انٹرسٹنگ بچوں کے لیے ایکٹیویٹی ہے کہ بچے لیڈ پینسل لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے بھی. تو آپ ان الفاظ کی نشاندہی کر لیں کہ جی یہ اردو کا لفظ اس میں چھپا ہوا ہے اور سینٹینس میں آ کے یہ اردو کا یہی لفظ اپنا کوئی معنی دے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کیجئے کہ آپ اپنی کلاس کے اندر جو فریکوینسی ورڈز ہیں ان کی ایک لسٹ اویزاں کر دیجیے. 120 الفاظ، 120 لفظوں کی آپ لسٹ اویزاں کر دیجیے. اور اگر وہ یاد ہو جائیں تو وہ تو بہت اچھا ہوگا. اور اس میں آپ سٹیپ بائی سٹیپ کر سکتے ہیں جی ڈیلی ہم 5 لفظ یاد کریں گے، 2 لفظ یاد کریں گے. اور جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کا وہ میں کہتا ہوں ہوتا کہ جائے گا. صرف 4-5 صفحوں میں آپ جائیں تو وہ ایک ہی لفظ جو ہے نا وہ بار بار ایک ہی صفحے پہ بعض دفعہ ایک لفظ بار بار آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ فریکوینسی ورڈز بھی آپ کی میموری کا حصہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ہدف رہ جائے گا 15%، آخری خالص عربی والے لفظ. تو وہ ٹیچر یہ کر سکتا ہے کہ ان لفظوں کو نکال کے ان کو سائٹ ورڈز کے طور پہ لگا سکتا ہے کہ جب تک یہ بچے یاد نہیں کر لیں گے اس وقت تک یہ اویزہ رہیں گے. جب ان کو بچے ازبر کر لیں گے وہ اتار دیے جائیں گے اور نئے لفظ لگا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کی والدین گھر میں پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹیچر کلاس روم میں کر سکتا ہے. اور اگر کوئی گروپ آف پیپلز مل کے قرآن فہمی کا کوئی حلقہ بنا لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بہترین میتھڈ ہے. تو اس طریقے سے آپ آسانی سے قرآن، لیکن اس میں وہی بات ہے نا، شرط وہی ہے فحل میں مدکر، جو بالکل اس کا مین نقطہ ہے کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے. اور میرا خیال ہے ہم اتنا تو ہمارے اوپر واجب ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ اتنی ایفرٹ تو کریں کہ اس رب کے کلام کو ہم سمجھ لیں کہ جس رب نے ہمیں ہمارا لائف مینول دیا ہے. اور اس لائف مینول کو سمجھنے کے لیے اتنی ایفرٹ کرنا کوئی خاص بات نہیں ہے کہ مطلب ہم یہ کہیں کہ یار یہ خدا نہ خواستہ کہیں بہت مشکل ہے کہ اتنی ایفرٹ کیسے ہوگی. ایسا نہیں ہے، یہ بہت مائنر سی. میں اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں. کچھ عرصہ قبل میں نے مطلب ہم خود بھی ایک دوسرے کو کہتے تھے یار ایک دفعہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا چاہیے، ایک دفعہ مکمل پڑھنا چاہیے. بچپن میں ناظرہ پڑھا تھا، وہ تو سب ہی پڑھتے ہیں. تو میں نے قرآن مجید کھول کے جب ایک ترتیب سے پڑھنا شروع کیا تو ایک خوشگوار حیرت تھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ موسٹ آف دا پارٹ جو قرآن مجید ہے وہ سمجھ آ رہا تھا. حالانکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں قرآن مجید میں عربی گرامر سے ناواقف ہوں، مطلب مجھے عربی نہیں آتی اس انداز میں، اور عربی گرامر نہیں سمجھتے ہم، اور وکیبلری بھی شاید اس انداز میں عربی کی تو بالکل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید پڑھتے ہوئے سمجھ آ رہا تھا. جہاں نہیں سمجھ آیا وہاں پہ پوچھ لیا گیا یا علماء سے سیکھ لیا گیا. تو یہ ایک ایفرٹ ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے. تو اسی پہ آج ہم اپنی اس ایپیسوڈ کا اکتفا کرتے ہیں. تو بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ فحل میں مدکر، اور میرا خیال ہے وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کے اس کلام سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کلام سے اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے اپنے میزبان حنظلہ عماد کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.